حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بیعت کیا نا، سر پہ کوئی ٹوپی رکھی نا، جب اٹھے تو ٹوپی موجود نا، راتوں رات ولی بن گئے نا۔ تو ولایت کے لیے جس کو اللہ چاہے، بس یہ اللہ کا کرم ہے، جس کے اوپر ہو جائے۔ ولایت داڑھیوں کی، نمازوں کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ، ہاں جی سرکار یہ اس میں لکھا ہے ساری دنیا کے مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، آپ دینی سیاست شروع کریں اور مسلمان عالم کو مشکلات سے نجات دلائیں اور دور یہود نصارہ کے غلبے سے نکال کر اس کا کام۔ میرا مقصد ہے آپ سیاست میں کیوں جاتے ہیں؟ اس وقت ضرورت ہے اس چیز کو پکڑو جو سب سے اہم ہے، اللہ کو پکڑو، اللہ کے دین کو پکڑو نا۔ بھئی سارے، اگر کوئی دیوبندی ہویا تو پہلے سنی ہوگا پھر ہوا نا، تو سنی تھا، اللہ نہیں ملا تب دیوبندی ہو گیا نا۔ بھی اگر اللہ ملتا تو کیوں جاتا ادھر؟ وہ پھر شیعہ ہو گیا، اللہ نہیں ملا شیعہ ہوا نا۔ وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا، وہ اپنے سے طریقے سے ڈھونڈ رہا، وہ اپنے طریقے سے ڈھونڈ رہا۔ حالانکہ ہم نے ہندوؤں کو بھی دیکھا، وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، بتوں کے ذریعے ڈھونڈ رہے ہیں نا۔ لیکن اب پتہ چلے گا اللہ ملتا کیسا ہے اور اللہ کا دین کون سا ہے۔ توریت میں کچھ اور دین ہے، زبور میں کچھ اور دین ہے، وہ انجیل میں کچھ اور دین ہے، قرآن میں کچھ اور دین ہے، کہ اللہ کا دین کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب سے عشق کیا، وہی اس کا دین بن گیا۔ اللہ تو خود عشق، تو خود عاشق، تو خود معشوق۔ آج جس کے اندر بھی عشق پیدا ہو جائے وہ اس کے دین میں چلا گیا، پھر وہی ہے نا، گر ہو عشق تو کفر بھی ہے، مسلمانی۔ میرا شاہی، میرا شاہی، بولے جس نے سارے الہی۔ اب سیاست کو چھوڑو، اب عشق کو پکڑو، عشق کی طرف جاؤ نا۔ اور عشق ایسا ہے ہر کسی کے لیے، بھئی عشق میں جو بھی فرقہ تیرا پرواہ نہیں، جو بھی مذہب تیرا پرواہ نہیں، ایک دفعہ اس کا عاشق ہو جاؤ نا۔ جب وہ گرو نانک سکھوں کو اپنی تعلیم دیتا ہوں، آخر میں کیا ہوا کہ ایک درویش ٹکر گیا کہ تعلیم تیری صحیح ہے، دل بھی تیرا کچھ صاف لگتا ہے، لیکن اس میں اگر اللہ اللہ آ جائے تو تیرے اندر عشق بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ اللہ پڑھ لوں گا لیکن محمد رسول اللہ نہیں پڑھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو اللہ اللہ ہی پڑھ صحیح۔ وہ اللہ اللہ دل میں اللہ اللہ پڑھتا رہا، ایک ہاتھ تسبیح، ایک ہاتھ مالا، نہ ہندو نہ مسلمان دستا۔ آخر کیا وہ مر گیا۔ ہندوؤں نے، سکھوں نے کہا ہمارا، مسلمانوں نے کہا ہمارا، کیونکہ مسلمانوں کو بھی اس میں سے کچھ روشنی نظر آ رہی تھی نا۔ انگریز حکومت تھی، انہوں نے کہا ایسا کرو، لڑو نہیں، اس کو چارپائی پہ لٹا دو۔ چارپائی اٹھاتے ہیں، یہ جس طرف گر گیا ان کا، اور جب چارپائی اٹھائی تو لاش ہی غائب ہو گئی۔ بھئی نہ سکھوں کا تو نہ مسلمانوں کا، پھر کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ ہی تو چلا گیا نا۔ صدقہ شہنشاہ لجپال۔ تیرا شاہ یہ لکھتے ہیں کہ جب جسم میں حلال رزق نہیں جائے گا اللہ کا نور کیسے پیدا ہوگا؟ آج ملک میں سامراج کا ایک حدیث ہی میں، وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ اگر حرام مال ہے تو اللہ کا نور کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کو پتہ تھا نا کیسے کیسے بندے ہوں گے۔ اس نے دعائیاں بھی بھیجی ہیں، ٹیکے بھی بھیجے ہیں نا۔ اب اگر تو وظائف کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اندر عبادت کو لے کے جانا پڑے گا تو تجھے حرام چھوڑنا پڑے گا۔ اگر حرام ہے تو عبادت تیرے اندر ہی نہیں جائے گی، تو ٹیکہ لگوانا، وہ سیدھا نسوں میں لگے گا نا۔ جب تیرے اندر ٹیکہ جائے گا تو پھر تیرے اندر جو بیماری ہے وہ خود بہت نکلنا شروع ہو جائے گی نا۔ ایک آدمی ہمارے پاس آیا تو وہ کہنے لگا کہ میں سخت شرابی ہوں، بچپن سے شراب پیتا ہوں، میں نے ایک کتاب پڑھی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اب مجھے خوف ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ آپ نے بڑی کوشش کری کہ میں شراب چھوڑوں، چھوڑتی نہیں ہے، تو میں اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھ جب تو نشے میں ہے، تو وہ کہتے ہیں پہلے تو شراب چھوڑ، شراب مجھے چھوڑتی نہیں ہے، میں کیا کروں؟
ہمارے پاس آ گیا کہ کوئی حل بتاؤ. ہم کہتے ٹھیک ہے تو شراب پیتا تو پیتا رہے, تو تجھے ایک ٹیکہ لگاتے ہیں. تو اس کو طریقہ بتایا کہ شراب پیتا رہا, میں پہلے سے زیادہ کہ گناہ ہوگا کہ ہمارے سر, لیکن یہ طریقہ بھی کر ہے. وہ گھر گیا, وہ پریکٹس کرنا شروع کر دی. کچھ مہینے بعد اس کی بیوی آئی, کہنے لگی اب شراب پیتا ضرور ہے لیکن اس کو الٹی ہو جاتی ہے. تو اللہ اندر گیا نا, تو شراب اب اندر کیسے ٹھہرے. کچھ عرصے کے بعد وہ آیا تو تھوڑی تھوڑی داڑھی بھی تھی, ہمارے ساتھ اس نے نماز پڑھی. جب اس قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے نا تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. ہاں, جب اس میں اللہ جائے گا نا تو سارے بیماریوں کو باہر نکلے گا نا. آگے لکھتے ہیں جی بھنگ حلال ہے یا حرام. آپ کی کتاب روحانی سفر کا حوالہ مستانی نے کہا, یہ خواب کی بات تھی نا, یہ خواب میں لکھا تھا نا, یہ خواب کتاب آپ لوگوں نے پڑھی نہیں نا, اس میں لکھا ہوا تھا خواب میں دیکھا بھنگ تو بڑی مزیدار لگی, تو خواب میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حلال ہے, عالموں نے خواب حرام کر دی. یہ تو خواب کا واقعہ ہے نا, وہ ہم تو نہیں کہہ رہے تھے, خواب بے اختیارہ ہوتا تو نفس کہہ رہا ہوگا. نہیں, جو بھی نشہ حرام ہے, ہم تو سگریٹ بھی نہیں پیتے, اس کو بھی حرام سمجھتے ہیں. ہاں جی, سوال کا دوبارہ اس کا میں نے پہلے جواب دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ اور داڑھی سے نہیں ایسے شخص کو ولایت مل سکتی ہے. جب میں نے پہلے تشریح بھی کر دی, بتا بھی دیا فلاں فلاں بندے چور ڈاکو تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی بنا دیا. اللہ حضور کا فرمان, جو شخص داڑھی منڈواتا اس طرح اس شخص کو ولایت مل سکتی ہے. بھئی یہ ایک گناہ ہے نا, اگر داڑھی منڈواتا ہے تو چھوٹا سا گناہ ہے نا. علامہ اقبال سے لوگوں نے پوچھا, پیر جماعت علی شاہ نے پوچھا کہ تیری داڑھی نہیں ہے, تو ان کا داڑھی میرے اندر ہے نا. وہ سہیلی سرکار تھے, داڑھی منڈاتے تھے, مظفر آباد والے. جب فوت ہوئے عالموں نے کہا یہ بے دین تھا, ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے, اس کی داڑھی نہیں تھی. ان کا ایک خلیفہ تھا, اس نے کہا چلو خود ہی کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. جب وہ کپڑا اٹھایا تو داڑھی موجود تھی. علماء نے کہا لگا لی ہوگی, گرم پانی کرایا, صابن سے منہ دھلوایا, لیکن وہ داڑھی آ گئی تھی نا, مجانب اللہ تھی نا. اگر کوئی کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, تو کہتا کیسے ہو سکتا ہے, تیرا ایمان ہی چلا گیا نا. وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا. وہ چوروں کو تو منا دیتا ہے, ڈاکوں کو ولی بنا دیتا ہے, تو کہتے نماز کے بغیر ہی نہیں ہو سکتا, پھر ایمان تیرا چلا جائے گا نا. تصور شیخ کیا نماز کے دوران جائز ہے؟ اتنا شیخ کا تصور نماز میں ہوتا ہے کہ جس طرح آگے عالم نماز پڑھا رہا اس کے پیچھے کھڑا ہوں, یا شیخ میرے دائیں کھڑا ہوا ہے, یہ تو جائز ہے. اگر اس کو دل میں بساتا ہے, اس میں پھر دو طریقہ ہے. اگر تیرا شیخ ولی اللہ ہے تو پھر دل میں بسانے سے بھی تجھے فائدہ ہوگا نا. وہ تیری نماز اس کے ذریعے اوپر چلی گئی, وہاں ٹیلی فون لگا ہوا ہے نا. اگر تیرا شیخ ناقص ہے تو پھر تیری نماز ہی برباد ہوگی. اللہ, اس کے لیے تو تسلی کر لے کہ تیرے شیخ کامل ہے یا ناقص, یہ ضروری ہے. آج کل کیا کرتے ہیں کہ شیخ اپنا تصور کراتے ہیں, اس تصور سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے. بھئی اگر تو کسی بیل کا تصور کر رہا ہے تو بیل کی بھی تجھے محبت ہو جائے گی نا. اس سے بہتر ہے, کیونکہ مشکوک دنیا ہے نا, اس سے بہتر ہے کہ تو اللہ کا ہی تصور کرنا. اب تیرا شیخ ہاں ناقص ہے یا کامل ہے, اللہ کی تصور سے تجھے نقصان تو نہیں ہے نا. اس سے بہتر ہے کہ تو دل کے اوپر اللہ کا تصور کر, شیخ کو سامنے جان یا سائڈ میں جان. یہ لکھتے ہیں کہ ذکر افضل ہے یا نماز. بھئی ذکر پاک کرتا ہے نا تو پھر نماز اوپر جاتی ہے نا. قرآن مجید میں ہے آقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کر میرے ذکر کے واسطے. اب یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں.
ظاہر اور باطن دین اسلام کے دو پر ہیں، ایک زبان